بیچنے اگر جاتے ہیں تو شاید کوئی ایک بیچنے کو تیار نہیں ہوتا، کوئی ایک سیل کرنے تیار نہیں ہوتا، تو کہ یہ ڈیلے ہوتا رہتا کہ جب بیچیں گے تب دیں گے تم کو، ابھی تو میں یہاں رہ رہا ہوں، یا تم کو اگر خریدنا ہو تمہارا حصہ تو تم خرید لو، تم بیچو، اس طرح کی باتیں سب ہوتی ہیں۔ تو کیا اس کی کوئی ٹائم فریم ہے کہ کتنے دنوں تک یہ معاملہ فنش کر دینا چاہیے ترکے کا؟ نہیں، اس کے لیے شریعت نے کوئی ٹائم نہیں مقرر کیا ہے جی، البتہ یہ قرآن پاک نے فرمایا ہے فَاتَّبِعُوا بِالْمَعْرُوفِ جی، کہ آج بھلائی کے ساتھ تقاضا کیا جائے، جی، وَأَدْعُوا إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ بھلائی کے ساتھ تقاضا کیا جائے اور احسان کے ساتھ ادا کر دیا جائے۔ تو وہ تقاضا کرنے میں بھلائی کریں، یعنی محبت کا برتاؤ کریں، اور یہ ادائیگی میں احسان اور نیکوکاری کا لحاظ کریں، نہ وہ سختی کریں نہ یہ سختی کریں۔ تو باہم رحم اور مروت کا اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنے کا اسلام نے قرآن میں حکم دیا۔ جتنے یعنی جلد سے جلد وہ لوگ اپنا انتظام کر لیں اور اس کو تقسیم کے قابل بنا لیں۔ جب گھر ایسا ہو کہ کئی لوگوں کا حصہ اس میں بنتا ہے اور سب کو بانٹا جائے تو کسی کے استعمال کے لائق نہیں رہے گا، تو اس میں اسلام نے ایک طریقہ محایات کا رکھا ہے۔ محایات مطلب کیا ہوتا ہے کہ باری باری اس سے فائدہ اٹھایا جائے، مثلا کرائے پر دے دیا جائے، ایک مہینہ کرایہ یہ لے، ایک مہینہ کرایہ وہ، ایک مہینہ کرایہ وہ، ایک صورت یہ ہوتی ہے۔ دوسری صورت تقسیم میں ہوتی ہے، ایک تقسیم ہم نہیں کر سکتے ہیں تو ایسی صورت میں کوئی بھی ایک وارث خرید لے اور باقی وارثوں کو اس کا دام دے دے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ سب لوگ باہمی اتفاق سے اس کو بیچ دیں اور پیسہ اپنے حصے کے مطابق اپنا بانٹیں۔ تو یہ اس کا طریقہ ہے، اور اس میں زیادہ لیٹ نہ کیا جائے کیونکہ لیٹ کرنے سے آپس میں دلوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اپنا انتظام کریں اور جلد سے جلد بانٹنے کی کوشش کریں۔ اور قرآن نے جو طریقہ بتایا ہے کہ تقاضا بھلائی ساتھ کیا جائے اور ادائیگی میں بھی بھلائی کا لحاظ کیا جائے، نہ ادائیگی میں ٹال مٹول ہو نہ تقاضے میں زیادتی ہو، اس کا لحاظ کریں۔ ہاں، اس میں ایک مسئلہ یہ بھی آ جاتا ہے کہ زیادہ دیر کرنے میں پھر ان رشتے داروں میں سے پھر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ایکویشن پھر بدل جاتا ہے، دقتیں پیدا ہوتی ہیں، ہاں، پھر وہ کمپلیکس ہو جاتا ہے۔ اس کو جلد سے جلد کر لینا چاہیے۔ جی، ایک سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ چچا یا پھوپھی کو ترکے میں ان کا حق نہیں دیتے، کیا ان رشتے داروں کا بھی حق ہوتا ہے، چچا کا، پھوپھی کا؟ چچا کا، ہاں، ان کا حق ہوتا ہے، چچا کا بھی حق ہوتا ہے، اور پھوپھی کا حق دوسری حیثیت سے ہوتا ہے۔ پھوپھی کا حق یوں ہوتا ہے کہ مثلا ایک شخص کا انتقال ہوا اور انہوں نے چھوڑا اپنے لڑکوں کو، لڑکیوں کو، تو یہ لڑکیاں جو ہیں بہن ہو گئی ان لڑکوں کی، تو ان لڑکوں پر لازم ہے کہ اپنی بہنوں کا حصہ دیں۔ انہوں نے نہیں دیا، یہاں تک کہ ان لڑکوں کے بھی لڑکے ہو گئے تو وہی لڑکیاں جو ہیں ان کے لڑکوں کی پھوپھیاں بن جائیں گی، تو اس حیثیت سے پھوپھیوں کا بھی حق ہے۔ اور اگر ان کے بھی بچے پیدا ہو گئے تو یہ سلسلہ اور آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ کوئی خالہ بھی ہو سکتی ہے، کوئی پھوپھی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بہن بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب تقسیم نہیں کریں گے اور وارثین پیدا ہوتے رہیں گے تو کبھی وہی عورت جو بہن تھی بعد میں وہی پھوپھی ہو جائے گی، آگے بڑھ کے وہ خالہ بھی ہو سکتی ہے، اور بھی رشتے میں آ سکتی ہے۔ تو اس حیثیت سے پھوپھی کا بھی حصہ بنتا ہے، خالہ کا بھی حصہ بنتا ہے۔ ایک بہن ہے، غیر شادی شدہ ہے،